کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آپ کے گھر سے جادو والا ایک تعویذ ملتا ہے، آپ اس تعویذ کو اٹھا کر پریشان ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ اس جادو کو زائل کروانے کے لیے جب آپ ایک روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں، جس طرح کا تعویذ آپ کے گھر سے ملا، علاج کے لیے بھی وہ اسی طرح کا تعویذ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے، اور سال ہا سال تک آپ کا علاج چلتا رہتا ہے۔ نہ دوبارہ پھر اسی بات کو ذرا پھر تسلی سے رپیٹ کرتا ہوں، آپ کے گھر سے ایک تعویذ ملا جس تعویذ کے اوپر خانے اور ہندسے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے تعویذ کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حامان، قارون، فرعون، شداد، 66 خانے بنا کے اس کے اندر گنتی لکھی ہوئی ہے، اعداد لکھے ہوئے ہیں، تعداد لکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اب آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں، کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، عامل صاحب کو چیک کرواتے ہیں، وہ دیکھ کے کرتا ہو آپ پہ بڑا سخت جادو ہو گیا، بڑا زبردست قسم کا کسی نے حملہ کیا آپ پہ، اٹیک کیا، بندش کر دی، وہ ساری باتیں کہتا ہے، آپ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گھر سے تعویذ ملا ہوا ہو گیا، جی سر اس کا علاج کیا ہے؟ تو علاج کے لیے اسی طرح کا تعویذ، یعنی جو تعویذ آپ کے گھر سے جادو والا ملا جس کے اوپر ہندسے بنے ہوئے تھے، خانے بنے ہوئے تھے، حامان، قارون، فرعون، شداد، کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لکھے ہوئے تھے، علاج کے لیے بھی وہ آپ کو اسی طرح کا تعویذ دے دیتا ہے۔ پھر سال ہر سال تک علاج کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ آپ کا علاج نہیں ہو رہا، بلکہ علاج کے نام پر آپ کو کلائنٹ اور کسٹمر بنایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی روحانی معالج جس کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کو غیر شرعی طریقوں سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرے، خواتین ہے تو اس کو پردہ اتارنے کا کہے، یا اس کو سیپریٹ روم میں لے کے جانے کی کوشش کرے کہ آپ سیپریٹ بیٹھ کے آپ پہ عمل کروں گا، اس سے کبھی علاج نہ کروائیں۔ کوئی روحانی معالج آپ کو تعویذ دے اور اس کے اوپر خانے بنے ہوئے ہوں، ہندسے لکھے ہوئے ہوں، شیاطین کے نام لکھے ہوئے ہوں، اس سے فوری علاج بند کروا دیں۔ کیونکہ عام معاشرے میں ہمارے ایک بات کہی جاتی، کالے کا توڑ کالے سے، کالے جادو کا علاج کالے جادو سے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ گندگی کو گندگی سے صاف کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنا غلط جملہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے گھر سے تعویذ ملتا ہے اور اس کے علاج کے لیے بھی عامل صاحب بھی آپ کو تعویذ دے دیتے ہیں، تو پھر آپ وہاں سے بچیے۔ ہم تعویذ کیوں پہنتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان گلے میں تعویذ کیوں پہنتا ہے؟ اس لیے پہنتا ہے کہ اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ لکھی ہوگی، قرآن پاک شفا ہے، اس شفا کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ اس تعویذ کا مس یوز کر رہے ہیں۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان قرآن کے نام پہ گلے میں تعویذ پہنتا ہے، ایک مسلمان سورۃ الفاتحہ، آخری 3 کل، درود ابراہیم، وہ سمجھتا ہے اس کے اوپر لکھا ہے اس سے برکت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یقیناً قرآن پاک میں برکت ہے، لیکن عامل حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے نام پہ ہندسے لکھ دیتے ہیں، جادو والی چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ گلے میں پہننے والا سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ فاتحہ لکھی ہوئی، لیکن اس کے اوپر بہت ساری غلط چیزیں لکھی ہوئی، کیونکہ ہم نے بہت سارے مریضوں کے گلے سے تعویذ اتار کے کھول کے چیک کیے، اندر سے کچھ اور نکلتا ہے۔ مریض آتے ہیں ہمارے پاس، ہم علاج سے پہلے مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے گلے میں تعویذ تو نہیں پہنا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی پہنا ہوا، ہم کہتے ہیں تعویذ اتار دیں۔ اچھا، جس کا بھی تعویذ ہم کھولتے ہیں اس سے پہلے پوچھتے ہیں مریض سے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا ہے، مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ جب ہم کھولتے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں نکلتی، ان کے اوپر کافروں کے نام لکھے ہوتے ہیں، حامان، قارون، فرعون، شداد۔ کبھی ایکسپیرینس کیجئے گا، کوئی آپ کو روحانی علاج کرنے والا تعویذ دے، اس کو کھول کے دیکھیے گا۔ دوسری بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر تعویذ پر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں تو کیا انسان ناپاک نہیں ہوتا؟ ناپاکی کی حالت میں ہم قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کیا جب ہم واش روم جاتے ہیں تو وہ والا تعویذ گلے میں نہیں پہنا ہوا ہوتا؟ جس تعویذ پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور اس کو ہم واش روم میں لے جاتے ہیں۔ اچھا، پیشنٹ سے کہیں کہ اگر اس پر قرآن پاک کی آیات ہی لکھی ہوئی ہیں آپ کے تعویذ پر، جو آپ نے شفا کے لیے پہنا ہوا ہے، حفاظت کے لیے پہنا ہوا ہے، تو واش روم میں آپ ایسے ہی چلے جاتے ہیں؟ تو پیشنٹ فوری جواب دیتا ہے نہیں نہیں، یہ تعویذ واش روم میں جاتے ہوئے میں اتار دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اوکے۔ اب سوال یہ ہے کہ واش روم میں تو شیاطین ہوتے ہیں، گندگی والی جگہ پہ جنات شیاطین ہوتے ہیں، وہاں تو زیادہ ضرورت ہے، آپ نے تو واش روم جاتے ہوئے تعویذ اتار دیا، تو واش روم میں پھر آپ کی کون حفاظت کرتا ہے؟ تعویذ کے بغیر ہی آپ واش روم میں چلے گئے۔ تو اصل بات یہاں سمجھنے کی جو ضرورت ہے کہ ہم جب اصل اسلام سے دور ہوتے ہیں
صبح و شام کے اذکار سے دور ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تعویذ ہے باقاعدہ ٹریکر کی طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، سم کے طور پہ بھی، میں اس کو بھی واضح کر دوں، ٹریکر کے طور پہ کس طرح تعویذ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ کی گاڑی ہے، آپ کمپنی سے جا کے ایک ٹریکر لیتے ہیں، اس گاڑی میں لگا دیتے ہیں، آپ کی گاڑی کراچی ہے تو کمپنی کو پتہ ہے گاڑی کہاں ہے، آپ پشاور گئے کمپنی کو پتہ ہے کہ گاڑی اس وقت پشاور میں ہے، آپ لاہور ہیں کمپنی کو پتہ ہے کہ اس وقت گاڑی کہاں ہے۔ اسی طرح عامل جو تعویذ دیتا ہے وہ ایک ٹریکر کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ سم ڈال دیتا ہے، آپ کے گلے میں لٹکا دیتا ہے، آپ کے بازو پہ باندھ دیتا ہے۔ وہ ہوتا جادو والا تعویذ، آپ کو کہتا ہے اس پہ قرآن لکھا ہے، وہ پھر خود ٹریک کرتا رہتا ہے، بار بار اپنے ہی جنات شیاطین بھیجتا رہتا ہے، اور مریض جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ کہتا ہے جی فلاں عمل کے پاس جاتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے، بیسیکلی وہ خود ہی تو بھیج رہا ہوتا ہے۔ جب مریض عامل کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو اپنے شیاطین کو روک دیتا ہے، کچھ دیر کے لیے انسان کہتا ہے میں ریلیکس ہو گیا، تھوڑی دیر جب گزرتی ہے، ایک ہفتہ 10 دن گزرتی ہے، وہ پھر اپنے شیاطین کو بھیجتا ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی تعویذ گلے میں نہ پہنے جس کے اوپر ہندسے لکھے ہوئے ہیں، تعداد لکھی ہوئی ہے، شیاطین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ شفا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو پھر صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کو گلے میں پہننے کی بجائے اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ ہم نے گلے میں تو پہن لیا ہے لیکن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے، گلے میں نہیں پہنتا، پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھنے کی نیکیاں حاصل کرتا ہے اللہ سے۔ دوسرا شخص قرآن پڑھتا نہیں ہے، صرف گلے میں پہن لیتا ہے۔ افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ وہ جو پڑھنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے پورا قرآن پاک گلے میں پہن لیا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن پاک کے اندر جو احکامات ہیں، اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ کون بہتر ہے؟ بہتر وہ ہے جو عمل کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، شریعت کو فالو کرے گا۔ تو جادوگروں نے قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا اختیار کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ سارے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ ایک تعویذ گلے میں پہن لیں، بس یہ کافی ہے۔ اصل اس نے اذکار اور دعاؤں سے دور کرنا تھا۔ تو لہٰذا اگر آپ کے اوپر اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کے تابع کر دیں۔ آپ کے اوپر اگر اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں تو اپنے مسائل کا حل شریعت اسلامیہ سے ڈھونڈیں، اذکار سے ڈھونڈیں، قرآن پاک کی تلاوت سے مدد حاصل کریں، نماز سے مدد حاصل کریں۔ جب ان چیزوں کے ذریعے سے آپ مدد حاصل کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بار بار آپ کے سامنے کھولنے کا مقصد یہ ہے، بہت سارے لوگ علاج کے نام پہ ٹریپ ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو علاج کے نام پہ خوف زدہ کیا جا رہا ہے، بہت سارے مریضوں کو علاج کے نام پہ مزید بیمار کیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو علاج کے نام پہ پینک کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اتنے مریض ہوتے نہیں ہیں جتنے عامل کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ مریض بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو جب شریعت اسلامیہ کے آپ تابع کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کریں گے، بہت سارے بہروپیوں سے آپ بچ جائیں گے، بہت سارے شیاطین کے ہتھ کنڈوں سے آپ بچ جائیں گے، شیاطین کی تلبیسات سے بچ جائیں گے۔ اپنے آپ کو اسلام، اللہ کے حکم، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ہر طرف برکت نظر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔